اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ دا نالج فیکٹری کے ساتھیوں السلام علیکم۔ ناظرین کرام، وبائیں عذاب نہیں ہوتی، اسی ٹاپک پر آج تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اپنے نئے آنے والے معزز ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی علمی اور دلچسپ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین اکرام، وہ قریش میں شامل تھے اور ان کی 28 سال عمر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور وہ بھی اگلے دن ہی مسلمان ہو گئے اور پھر پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ رسول اللہ نے حکم دیا اور وہ حبشہ چلے گئے، واپس بلایا تو واپس آ گئے۔ مدینہ کی طرف رخ موڑا اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ غزوہ بدر کا وقت آیا، والد کفار کی طرف سے سامنے آیا تو تلوار کا وار کیا اور اپنے والد کو قتل کر دیا۔ یہ قربانی ایسی قربانی تھی کہ قرآن مجید میں آیت اتری اور یہ کارنامہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شرکت کی، آپ کے حکم پر ہر جنگ میں شریک بھی ہوئے اور کامیاب بھی لوٹے۔ رسول اللہ کے ان 10 ساتھیوں عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سپہ سالار تھے۔ حضرت عمر فاروق ان کی سادگی اور جرأت کے مداح تھے۔ آپ خلیفہ بنے تو بلایا اور اسلامی لشکر کا سپریم کمانڈر بنا دیا گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کی کمان میں کیسر اور کسریٰ کی ساری سلطنت کو روند کر رکھ دیا، بیت المقدس تک بھی فتح کر لیا اور وہ آخر میں شام اور موجودہ اردن کے علاقے فتح کر رہے تھے کہ اسلامی لشکر کا بڑا حصہ ان کی کمان میں تھا، لیکن پھر شام اور عراق میں قحط پڑ گیا۔ فوج کشی بند کی اور لوگوں کو قحط اور خشک سالی سے نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ قحط ابھی رکا نہیں تھا کہ شام میں طاعون بھی پھیل گیا۔ لشکر حمص میں تھا، آپ نے خود کو چھاؤنی تک محدود کر لیا۔ حضرت عمر فاروق شام کے دورے پر آئے، سرحد تک پہنچے تو طاعون کی اطلاع آ گئی۔ آپ نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر حمص پہنچی تو گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھا خلیفہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ مسکرا کر خلیفہ کو دیکھا اور کہا، عمر، آپ نے اللہ کی رضا سے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر سوچا اور پھر فرمایا، یہ بات اگر تمہاری جگہ کوئی اور کہہ دیتا تو مجھے قطعاً افسوس نہ ہوتا۔ اور وہ رکے اور پھر فرمایا، ہاں، میں اللہ کی رضا سے بھاگ رہا ہوں، لیکن اللہ کی رضا کی طرف۔ حضرت عمر فاروق نے یہ بھی فرمایا، رسول اللہ نے وبا کے علاقے میں داخل ہونے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے انہیں مدینہ چلنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ مصیبت کی گھڑی میں اپنی فوج کو اکیلا چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے اور حمص واپس لوٹ گئے۔ معزز خواتین و حضرات، پھر طاعون حمص بھی پہنچ گیا۔ اسلامی فوج میں داخل ہوا اور سپاہی تیزی سے انتقال فرمانے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے انہیں ہر صورت بچانا چاہتے تھے اور وہ انہیں اپنے بعد خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پورے عالم اسلام میں ان جیسا تجربہ کار اور سمجھدار شخص نہیں، لہٰذا خلیفہ نے انہیں خط لکھ دیا، اور وہ خط نہیں تھا، حکم تھا، اور اس حکم میں خلیفہ نے فرمایا تھا کہ یہ خط اگر تم رات کو پاؤ تو صبح ہونے سے پہلے روانہ ہو جاؤ، اور اگر تمہیں یہ خط دن کو ملے تو شام سے پہلے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، مجھے تمہاری فوری اور اشد ضرورت ہے۔ وہ خلیفہ کی نیت سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ خلیفہ انہیں بچانا چاہتے ہیں، لہذا خلیفہ کو جواب لکھ دیا کہ میں جانتا ہوں آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، لیکن میں ان حالات میں اپنے لشکر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ساتھ ہی ایک حدیث بھی لکھ بھجوائی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے ہرگز نہ نکلو۔ حضرت عمر نے خط پڑھا تو آنسو آ گئے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا، کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے ہیں؟ جواب دیا، نہیں، ابھی نہیں، لیکن جلد فرما جائیں گے۔ جی ہاں، آپ کا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور آپ عشرہ مبشرہ تھے۔ آپ عالم اسلام کا دماغ بھی تھے اور دل بھی۔ آپ واحد صحابی تھے جنہیں حضرت عمر نے خط لکھ کر اس وبا سے بچنے کی دعوت دی تھی، لیکن آپ نے چین آف کمانڈ پر یقین کے باوجود خلیفہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری انکار تھا۔ انکار سن کر حضرت عمر رو پڑے اور جوابی خط لکھا، اللہ کے بندے، پھر مہربانی کرو اور کسی اونچی جگہ پر منتقل ہو جاؤ۔ یہ حکم مان لیا اور حمص سے نکل کر جابیہ چلے گئے۔ یہ علاقہ وادی اردن اور گولڈن بائٹس کے درمیان واقع ہے۔
صحت بخش مقام ہے، لیکن موت ان کے تعاقب میں تھی۔ 639 میں طاعون کی لپیٹ میں آئے، چند دن بیمار رہے اور بیماری کے عالم میں انتقال فرما گئے۔ آپ کے بعد ابن جبل نے فوج کی کمان سنبھال لی اور چند دن بعد وہ بھی طاعون کا شکار ہو گئے اور اس کے بعد لائن لگ گئی۔ اسلامی لشکر کے آدھے جوان وبا کا شکار ہو گئے، ان میں بے شمار جید صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو جابیہ میں دفن کر دیا گیا۔ امیر تیمور نے جب اردن فتح کیا تو وہ جابیہ پہنچا اور آپ کا مزار دیکھا جس کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ وہ آپ کا تابوت اٹھا کر ازبکستان لے گیا اور وہاں کرشی شہر میں شاندار مزار بنوایا اور آپ کو وہاں دفن کر دیا۔ معزز خواتین و حضرات، ہم گناہ گار مسلمان ہیں اور ہم جیسے گناہ گاروں کا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جیسے لوگ دوبارہ اس زمین پر نہیں آ سکتے۔ ہم عشر مبشرہ کے ایمان پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لہذا ڈرتے ڈرتے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اور کیا نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق کو اپنے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معیشت پر شک ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہرگز ہرگز اور ہرگز نہیں۔ چنانچہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، طاعون کا سن کر حضرت عمر فاروق شام کی سرحد سے کیوں لوٹ گئے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جب تک نہیں چاہے گا موت اس وقت تک ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گی؟ دوسرا، کیا عشر مبشرہ شامل حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ نہیں جانتے تھے کہ حمص ہو، جابیہ ہو یا پھر مدینہ، میری سانسوں کی مہلت جب تک ختم ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی، مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور اللہ اگر مجھے محفوظ رکھنا چاہے تو پھر میں کہیں بھی چلا جاؤں، دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی۔ اور کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں اگر طاعون کا وائرس لے کر مدینہ بھی چلا جاؤں تو بھی میں اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو یہ مرض نہیں لگا سکوں گا؟ اور کیا یہ دونوں عشرہ مبشرہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ نہیں جانتے مدینہ دنیا کا بابرکت ترین شہر ہے؟ اس کی خاک میں میرے نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور اس کی فضا میں فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ چنانچہ طاعون کا باپ بھی آ جائے تو وہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے کسی باسی کو چھو نہیں سکے گا۔ یہ دونوں اگر یہ حقیقت جانتے تھے تو پھر حضرت عمر فاروق شام کی سرحد سے کیوں لوٹ گئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اردن سے باہر نکلنے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ ایک کی واپسی اور دوسرے کا انکار کیا یہ ثابت نہیں کرتا تھا کہ ایمان ایک چیز ہے اور وبا دوسری چیز؟ ناظرین کرام، موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن زندگی کی حفاظت انسان کا سب سے بڑا فرض ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح دونوں کی سنت پر عمل کریں، وبا کے علاقے میں داخل نہ ہوں، اور اگر وبا کے علاقے میں ہیں تو اس سے باہر نہ نکلیں، حتیٰ کہ مدینہ بھی نہ جائیں، کیونکہ ہم کچھ بھی ہو جائیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے بڑے عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ اور آپ نے بیماری کے خدشے سے اس رسول کے شہر سے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا، جس کی خوشی کے لیے آپ نے اپنے سگے والد کا سر بھی تن سے جدا کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے یہ پیغام آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے، وبا کے علاقے میں داخل نہیں ہوں گے، اگر وبا کے علاقے میں ہیں تو اس سے ہرگز باہر نہیں نکلیں گے۔ جلد ہی نئی علمی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیروں خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں اس موذی مرض سے بچائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔